السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ 27 رجب آنے والی ہے اور یہ سوال بہت زیادہ پوچھا جانے لگا ہے، میلز کے ذریعے، واٹس اپ کے ذریعے، کال کے ذریعے بہت سارے لوگ یہ سوال پوچھ رہے ہیں کہ مفتی صاحب 27 رجب میں عبادت کیسے کرنا چاہیے، 27 رجب کی نماز کیسے پڑھی جاتی ہے، 27 رجب میں جو 6 رکعت نفل پڑھے جاتے ہیں، کوئی 8 بتاتا ہے، کوئی 4 بتاتا ہے، کوئی کہتا ہے صبح پڑھو، کوئی کہتا ہے شام کو پڑھو، آخر اس کی کیا فضیلت ہے، کیا حقیقت ہے، 27 رجب کا روزہ اس کی نیت کیسے کی جائے گی، اور 27 رجب کے روزے کی فضیلت کیا ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں ہزاری روزہ اس کو، اور یہ سمجھا جاتا ہے ہمارے معاشرے میں بہت ساری غلط فہمیاں ہمارے معاشرے میں پھیلی ہوئی ہیں۔ یہ سمجھا جاتا ہے کہ 27 رجب کا اگر کوئی روزہ رکھ لے تو 1000 روزوں کے برابر ثواب ملتا ہے۔ بعض لوگ اس کو کہتے ہیں ہزاری روزہ۔ تو یہ فضیلت کیا ہے، روزے کی فضیلت، نماز کی فضیلت، آخر کوئی خاص عبادت ہے کیا 27 رجب کی؟ تو یہی ساری باتیں ہیں جو آج میں آپ لوگوں کے سامنے کلیئر کرنے جا رہا ہوں۔ پہلی بات تو آپ یہ سمجھیں کہ 27 رجب میں کوئی بھی خاص عبادت یا کوئی خاص روزہ، جیسے کہ ہزاری روزہ کہا جاتا ہے، اسی طرح سے کوئی خاص نفل، کیونکہ کوئی بھی دن کوئی خاص عبادت کرنی ہے یہ ہمیں کون بتاتا ہے؟ ظاہر ہے ہر چیز کو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہوا ہے۔ جیسے کہ تہجد کی نماز کس نے بتائی؟ ہمارے آقا نے بتائی۔ اشراق کی نماز ہمارے آقا نے بتائی۔ چاشت کی نماز ہمارے آقا نے بتائی۔ اوابین کی نماز ہمارے آقا نے بتائی۔ سنت سے ثابت جتنے بھی روزے ہیں وہ حضور نے ہمیں بتا دیے کہ ہر مہینے میں 3 روزے رکھنا چاہیے۔ اسی طرح سے رمضان کے روزے فرض ہیں، یہ ہمارے آقا نے بتا دیے۔ شوال کے روزے ہوتے ہیں 6، وہ بھی ہمارے آقا نے بتا دیے۔ تو جتنے بھی سنت سے ثابت چیزیں، سنت سے ثابت کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ اس کام کو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے، صحابہ نے اس کام کو کیا ہے اور کرنے کا حکم دیا ہے، بزرگوں نے اس کام کو کیا ہے۔ کسی بھی دن کسی روزے کی فضیلت زیادہ ہے، کسی بھی دن کوئی خاص نماز پڑھی جائے گی، یہ کون بتاتا ہے ہمیں؟ ظاہر ہے یہ چیزیں ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتا دی کہ اس دن روزہ رکھنے کا ثواب زیادہ، اس دن نماز پڑھنے کا ثواب زیادہ، اس رات میں عبادت کرنے کا ثواب زیادہ، لیلۃ القدر میں عبادت کرنے کا ثواب زیادہ، تہجد کے وقت نماز پڑھنے کا ثواب زیادہ، یہ سب کچھ ہمارے آقا نے بتا دیا۔ لیکن 27 رجب کی کوئی خاص نماز ہو، کوئی خاص روزہ ہو، ہزاری روزہ ہو، یا 27 رجب کو روزہ رکھنے کا ثواب 1000 روزوں کے برابر ہو، ایسا ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں بیان فرمایا۔ ہاں، آپ نفل روزہ نارمل رکھ سکتے ہیں، اور 27 رجب میں روزہ رکھنے کی کوئی فضیلت بڑھی ہوئی ہو، ایسا بھی نہیں ہے، کیونکہ 27 رجب میں روزہ رکھنے کی، نماز پڑھنے کی فضیلت زیادہ ہے۔ یہ ہمیں کون بتائے گا؟ ظاہر ہے ہمارے آقا نے بتایا، ہمارے آقا بتائیں گے، کیونکہ کسی بھی دن کی فضیلت ہم نہیں بڑھا سکتے۔ ہم کون ہوتے ہیں؟ کیونکہ شریعت تو ہمارے نبی بتاتے ہیں نا، سنت ہمارے نبی بتاتے ہیں، عبادت کسی دن ایسے کرنی ہے، ایسے نہیں کرنی ہے، یہ ہمارے نبی بتاتے ہیں۔ لیکن ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی 27 رجب کی خاص نماز نہیں بیان فرمائی۔ 27 رجب کا کوئی روزہ ہو جس کا ثواب بہت زیادہ ہو کہ وہ 27 رجب کو ہی رکھا جائے گا، ایسا کوئی روزہ حضور سے ثابت نہیں ہے۔ اسی لیے میں کہتا ہوں کہ عقیدے کی درستگی بہت ضروری ہے۔ اگر ہمارا عقیدہ ٹھیک ہے تو عبادتوں کا ثواب ملے گا، اگر عقیدہ خراب ہے تو پھر یہ عبادتیں ہم کر رہے ہوں گے لیکن یہ عبادت ہمارے لیے بوال بن جائے گی، جہنم میں جانے کا ذریعہ بن جائے گی۔ جو چیز جس لیول پر شریعت نے رکھی ہے اسی لیول پر ہمیں رکھنا چاہیے، اور جو عقیدہ ہماری شریعت نے بتایا ہے وہی عقیدہ ہمیں رکھنا چاہیے۔ مثال کے طور پہ میں آپ کو مثال دے کے بات سمجھاتا ہوں کہ عصر سے پہلے 4 رکعت نماز سنت ہوتی ہیں، یہ ہمارے نبی نے بتایا، ٹھیک ہے، سنت ہوتی ہیں، اور 4 رکعت فرض ہوتے ہیں۔ اب اگر کوئی سنت کو فرض سمجھنے لگے یا سنت کو فرض کے برابر درجہ دینے لگے تو ظاہر ہے وہ غلط ہے۔ اسی طرح سے کوئی نفل نماز کو سنت سمجھنے لگے، کوئی نفل نماز کا ثواب فرض کے برابر سمجھنے لگے، تو اس کو کہا جائے گا عقیدے کا بگاڑ۔ یہ اجازت نہیں ہے، آپ نفل کو نفل سمجھ کے کرو، سنت کو سنت سمجھ کے کرو گے، فرض کو فرض سمجھ کے کرو گے تو ثواب ملے گا، تو آپ کی عبادت قابل قبول ہوگی۔ لیکن اگر آپ سنت کو فرض سمجھ کے کرو گے یا نفل کو آپ سنت کا درجہ دے دو گے، کسی دن کی فضیلت بڑھا دو گے، کسی روزے کی فضیلت گھٹا دو گے، ہے نا، بس آپ نے سنا
لوگوں میں چل پڑا، اب 27 رجب کا کوئی روزہ خاص نہیں ہے لیکن آپ نے اس کو ہزاری روزہ بنا دیا۔ آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ 27 رجب کو روزہ رکھنے کی فضیلت بہت زیادہ ہے، تو ایک چیز نفل تھی، آپ نے اس کو نفل سے بڑھا کر اس کا ثواب بڑھا دیا، اس کو سنت سمجھنے لگے، اس کو ضروری سمجھنے لگے، حالانکہ نبی نے نہیں بتایا۔ کسی بھی چیز کو ضروری بتانا، سنت بتانا، یہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم شریعت بتاتے ہیں، لیکن ہمارے آقا نے نہیں بتایا۔ اسی لیے میں گزارش یہ کرنا چاہتا ہوں کہ جتنی بھی خرافاتیں، بدعات، رسومات ہمارے معاشرے میں پھیلی ہوئی ہیں ان سے بچنا چاہیے۔ 27 رجب میں جیسے ہم اور دنوں میں نفل روزہ رکھتے ہیں ایسے ہی ہم 27 رجب میں بھی رکھ سکتے ہیں۔ جس طرح سے ہم اور دنوں میں نفل نمازیں پڑھتے ہیں 27 رجب میں بھی ہم نفل نماز پڑھ سکتے ہیں۔ اسی لیے اگر آپ روزہ، یہ مینٹلٹی آپ کی بنی ہوئی ہے کہ 27 رجب میں روزہ رکھنے کا ثواب زیادہ ہے، تو پھر یہ روزہ آپ کے لیے وبال جان بن جائے گا، کیونکہ آپ کا عقیدہ خراب ہو گیا۔ اسی لیے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں بعض لوگ یہ سمجھتے تھے کہ 27 رجب کو روزہ رکھنے کا ثواب زیادہ ہے، تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ بات پتہ لگی کہ کچھ لوگ ہیں جو 27 رجب کو روزہ رکھنا ضروری سمجھتے ہیں، تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود ایسے لوگوں کے پاس جاتے تھے اور ان کا روزہ توڑواتے تھے اور کہتے تھے روزہ توڑو، روزہ توڑو، کیونکہ عقیدے تمہارے خراب ہو گئے۔ کس نے کہا کہ 27 رجب کو روزہ رکھنے کی فضیلت بہت زیادہ ہے؟ تو جب جیسے ہی پتہ چلتا تھا ان کو کہ فلاں نے روزہ رکھا ہوا ہے اور اس کا عقیدہ یہ ہے، تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جا کر روزہ توڑواتے تھے۔ کیوں؟ کیونکہ اس کا عقیدے کا بگاڑ ہے، اس نے یہ سمجھا ہوا ہے کہ 27 رجب کو روزہ رکھنے کا ثواب بہت زیادہ ملتا ہے۔ اسی لیے میں آپ لوگوں سے کہہ رہا ہوں، آپ رکھنا چاہیں 27 رجب کو بھی روزہ رکھ سکتے ہیں، 26 کو بھی رکھ سکتے ہیں، بعد میں بھی رکھ سکتے ہیں، پہلے بھی رکھ سکتے ہیں، اور نفل نمازیں بھی آپ کبھی بھی پڑھ سکتے ہیں، نفل روزہ بھی آپ کبھی بھی رکھ سکتے ہیں۔ لیکن یہ آپ سمجھ رہے ہیں اگر کہ رجب کے پورے مہینے میں 27 رجب کی فضیلت بڑھی ہوئی ہے اور دنوں کے مقابلے میں، 27 رجب کو روزہ رکھنے کی فضیلت بڑھی ہوئی ہے اور دنوں میں روزہ رکھنے کے مقابلے میں۔ نماز کی یہ جو 6 رکعت یوٹیوب پر بتائی جاتی ہیں، 8 رکعت بتائی جاتی ہیں، یہ سب لوگوں کو گمراہ کرنے میں لگے ہوئے ہیں۔ تو اگر آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ 27 رجب کو اس طرح سے 6 رکعت پڑھنے کا ثواب زیادہ ہے اور دنوں کے مقابلے میں، تو یہ آپ کی غلط فہمی ہے، عقیدے کا بگاڑ ہے۔ اسی لیے کسی بھی حدیث سے، صحابہ سے، بزرگوں سے کوئی خاص روزہ 27 رجب کا نہیں ہے، اور 27 رجب کو روزہ رکھنے کی فضیلت بھی کوئی بڑھی ہوئی نہیں ہے۔ جیسے اور دنوں میں آپ رکھتے ہیں تو آپ 27 رجب میں بھی رکھ سکتے ہیں، اور اس کو نفل ہی سمجھیں، آپ اس کی کوئی فضیلت اور دنوں کے مقابلے میں زیادہ نہ سمجھیں۔ نماز پڑھنا چاہتے ہیں نو پرابلم پڑھ سکتے ہیں۔ اسی طرح سے یہ سمجھا جاتا ہے کہ 27 رجب کی رات کو جاگ کر عبادت کرنا اس کی فضیلت بڑھی ہوئی ہے، ایسا بھی نہیں ہے۔ حدیث سے لیلۃ القدر کی راتوں میں عبادت کرنے کا ثواب زیادہ ہے، ورنہ اور جتنی بھی راتیں ہیں وہ نفلی عبادت آپ کی کہلائیں گی، وہ آپ کبھی بھی کر سکتے ہیں۔ 27 رجب میں خاص طور پر جاگنا اور یہ سمجھنا کہ 27 رجب کو جاگنے کی فضیلت زیادہ ہے، یہ بھی غلط فہمی ہے، اس کا بھی حدیث سے کوئی ثبوت نہیں ہے۔ 27 رجب میں معراج حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو ہوئی ہے۔ دیکھیے حضور کو معراج ہوئی ہے، اس پر تو یقین رکھنا لازمی ہے، اور ہر مسلمان یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو معراج ہوئی ہے، لیکن معراج کی ڈیٹ پتہ نہیں ہے، ڈیٹ میں بڑا اختلاف ہے۔ علماء اکرام کے 35 اقوال موجود ہیں، بعض لوگ کہتے ہیں ربیع الاول میں ہوئی، بعض کہتے ہیں اس میں ہوئی، بعض کہتے ہیں اس مہینے میں ہوئی، پھر ڈیٹ میں اختلاف ہے، بعض کہتے ہیں اس ڈیٹ میں ہوئی، بعض کہتے ہیں اس ڈیٹ میں ہوئی۔ تو معراج حضور کو ہوئی ہے یہ تو بالکل طے ہے، اس پر ایمان لانا ضروری ہے، لیکن ڈیٹ کیا ہے یہ ڈیٹ طے نہیں ہے۔ اور اگر مان بھی لیا جائے کہ 27 رجب کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو معراج ہوئی ہے، تو صحابہ اکرام کے زمانے میں 27 رجب کتنی بار آیا؟ لیکن صحابہ اکرام سے روزہ رکھنا، راتوں میں جاگنا اور یہ سمجھنا کہ 27 رجب کو کوئی خاص نماز ہے، کوئی خاص روزہ ہے، اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے۔ نارمل آپ جب چاہیں نفل نماز پڑھ سکتے ہیں، روزہ رکھ سکتے ہیں۔ اسی لیے عقیدے کو درست کرنا ہم لوگوں کے لیے بہت ضروری ہے۔ اپنی اصلاح کریں اور اس کلپ کو شیئر کریں تاکہ لوگوں کے بیچ جو غلط فہمی پھیلی ہوئی ہے، ہزاری روزہ، اب جیسے ہی 27 رجب قریب آ گیا نا، تو اب یوٹیوب پر کلپ آنا شروع ہو جائیں گی، 27 رجب کا روزے کا طریقہ، نمازوں کا طریقہ، تو لوگوں کو گمراہ کرنے میں لگے ہوئے ہیں۔ ٹھیک ہے، جو چیز حضور سے ثابت نہیں ہے، صحابہ سے ثابت نہیں ہے، جو فضیلت حضور سے صحابہ سے ثابت نہیں ہے، تو جو چیز جس لیول پر ہے اسی لیول پر ہمیں رکھ کر کرنا چاہیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔